بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز کی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ تک وہ پیغام لے کر آئیں جو کہ اساس ہے رمضان کے. اور اس محفل کا بھی یہی مقصد ہے کہ مختلف جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بات کریں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے, صرف اس ایک مہینے میں ہی نہیں بلکہ اس ایک مہینے کے ذریعے جو باقی کے 11 ماہ ہیں ہمارے اس سال کی زندگی کے, اس میں بھی ہم اس تربیت کو لے کر چلیں. تو چاہے وہ ٹائم کی پابندی ہے جس پر ہم نے بات کی, چاہے وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, یتیموں کا خیال رکھنا ہے, معاشرے میں احساس کے رویوں کو اجاگر کرنا ہے, عدم برداشت جیسے ایک ایسی اس کو بیماری بھی کہا جا سکتا ہے اور رویہ بھی کہا جا سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم اکثر اور بیشتر چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت باتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے رشتوں سے بھی. تو ایک عدم برداشت جو ہے اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا اور احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور اسی پر ہماری خاندان, ہماری سوسائٹیز, یہاں تک کہ ہمارا پروگرام بھی قائم ہے. بالکل آپ نے جو بات کی برداشت کی, میں گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا جب افطار کے وقت آپ کسی جگہ جب پہنچتے ہیں تو ہمارے ہاں جو برداشت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اشارے کو بھی نہیں چھوڑتا, یعنی صرف کیا ہے کہ جی ہم روزے کی اس ٹائم پہ پہنچ جائیں, یعنی ہم احتیاط نہیں کرتے, ہم اشارہ بھی توڑ دیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے بڑے خطرناک ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں لاسٹ کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے رش کرتے ہیں اور وہ افطار تک پہنچتے ہیں, جی اگر کسی نے انوائٹ کیا یا فیملی, اور پورا شاید 2-3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے, آخری وقت پہ نکلتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بدلتی ہے. یہ جو رمضان کا ماہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں برداشت کا دیکھنا ہوگا, اور اگر کہیں پہنچنا ہے تو ہمیں کچھ وقت پہلے تیار ہونا چاہیے, پہلے پہنچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم رش کریں اور اپنے زندگی بھی خطرے میں ڈالیں, دوسروں کی بھی خطرے میں ڈالیں. تو یہ بڑا خطرناک جو صورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے نوید, چونکہ آپ نے صرف ذکر کر دیا, تو برداشت جو ہے وہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, سحور جو ہماری ہوتی ہے وہیں سے اس کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جہاں سے ہم نے پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے, جہاں سے ہم نے بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے. ہم نے اگر ہمیں کوئی بات ناگوار گزر گئی ہے تو روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو صبر کے ساتھ انگلی پکڑیں اس کی اور آگے بڑھیں, اور اسی کو ہی ہم اپنے معاشرے میں عام کریں, کیونکہ یہی اصل مقصد ہے اس کا. اور اگر ہم اصل مقصد سمجھیں گے تو یقیناً ہم بڑی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اور آسانیوں کی بات کر رہے ہیں تو میں صوبیہ دان صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. آپ بھی ہمارے معاشرے کے ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی جن کے لیے اتنی آسان نہیں ہے, اور پھر اس کو مزید مشکل ہم جیسے لوگ بنا دیتے ہیں, رویے بنا دیتے ہیں. اور ہم وہ لوگ جو کہ ناسمجھ ہیں اس معاملے میں کہ ان بچوں کو جو کہ ملٹیپل ڈسیبلٹیز یا مختلف قسم کی بیماریوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم کیسے ڈیل کریں. تو ایک بار پھر سے میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا کہ مختلف بچوں کو آپ ٹیچرز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو صلاحیتیں ان کو اجاگر کرنے کا موقع بھی دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, جب ہم معذوری کا تذکرہ کرتے ہیں, تو کیا یہ معذوری پریونٹیبل ہے؟ اگر ہم موم ٹو بی جو ہیں ان کا ذکر کریں, کیا وہ اس کو روکنے میں کچھ کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی آٹزم پر, کیونکہ ویسٹرن کنٹریز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو آٹزم کو بہت پہلے سمجھ بھی لیا گیا, اور پھر اس کنڈیشن کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے والدین بڑے تیار کیے گئے گھروں میں بھی, اور سوسائٹی کو بھی تیار کیا گیا. جبکہ پاکستان میں ابھی تک آٹزم کو اس طرح سے سمجھا بھی نہیں گیا, نہ پیرنٹس اس کو سمجھ پائے ہیں, اور نہ ہی ابھی تک اس پر اس طرح سے کام سامنے آیا ہے, یا اگر آیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اسپیسیفکلی جو موم ٹو بی کے لیے ہے, اس میں یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ابھی جو ہے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں اور ایون کہ اسکولس میں اس چیز کا, فار ایگزامپل فرام کلاس 9, 8 اور آنورڈس وی شوڈ گیو دیم نالج اباؤٹ دیٹ. دیکھیے ایکسیس یوز آف فینائل, ایکسیس یوز آف موبائل. The mom to be, if she's pregnant and she's not listening anything, وہ موبائل ہی یوز کر لے, تو آف کورس بچے میں اسپیچ ڈیلے, so harmful chemicals, harmful rays, all the things that affect وہ برین ڈیولپمنٹ میں افیکٹ کرتی ہیں. اور کزن میرج پہ بھی ہمیں ریسرچ بہت ساری موجود ہے, وی شوڈ اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. اور اگر کیا بھی ہے تو دین ابھی دیر آر سو مینی ویز
انجیکشن ہیں, میڈیکل بہت ساری ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کریں گے, تو دے شوڈ گو نا. اب اس میں یہاں پہ مجھے جو چیز زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ کسی کو اویئرنیس پہ بات کریں گے تو وہ ریلیجن کو انوالو کریں گے, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو, وہ نہیں چاہیں گے. بچے کو بہت دیر تک چھپایا بھی جاتا ہے. ابھی میرے پاس ایک, آئی ول ناٹ کوٹ دی نیم, بٹ از ون آف دا فیمس ڈاکٹر نیورولوجسٹ آف پنجاب, نیورو سرجن. ہی ہیز 3 kids. تو 12 سال کی عمر تک انہوں نے ایک بچی 21 سال کی ہوگی, 12 سال کی, اور ایک اس سے چھوٹا ہے نا, انہوں نے ہائٹ دکھائی. اور پھر جب آپ میرے پاس وہ اب لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا سر آپ نے خود نیورولوجسٹ ہے نا, آپ نے بچوں کو چھپائے. تو میں نے کہا میڈم میرا کاروبار کیسے چلتا. لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ خود نیورولوجسٹ ہے, اور اس کے سو اسٹگما اور لالچ دونوں چیزیں ساتھ چل رہے ہیں. نہیں ہے نا, ہمیں تو یہ ہم اپنے کالے رنگ کو نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہوتے, تو ان بچوں کو کیسے کر سکتے ہیں. اس پہ ابھی ویسے ورلڈ وائڈ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. سیالکوٹ میں جو میرا سیٹ اپ ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن دونوں کے لیے نا. نارمل بندے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسپیشل پرسن کے ساتھ کیا چلنا ہے, اس کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آف کورس مجھے آٹزم کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اسے ٹیم کیسے کروں. آٹزم از بیسیکلی ا نیورولوجیکل ڈس آرڈر, اور اس پہ بھی ڈبیٹ ہے, ریسرچ ہے کہ واٹ از دا مین کاز آف دیٹ. بٹ آٹزم پاکستان میں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس پہ یہ کہ اوور ڈائگنوزڈ ہے. ذرا سا بیہیویئر ایشو ہوا ہے بچوں کا, آٹزم, ذرا سا وہ غصے میں ہے, ایگریشن ہے. So how we differentiate between there two? are basic scales. ڈیکا میں تو ہالینڈ کا اسکیل یوز کرتی ہوں, ڈیکا اسکیل یوز کرتی ہوں, جس میں آٹزم میں, بٹ ادھر جو اسیسمنٹ ہے 2 hours 3 hours ڈائگنوزڈ, دیٹس ناٹ, یو نیڈ minimum 15 days. اس میں اسٹیٹ کو کیا رول پلے کرنا ہوگا ایک تو, دوسرا یہ کہ کیا اس کی جو ہماری سوشلائزیشن ہوتی ہے جس طریقے سے کہ ٹریفک کے جو مسائل ہیں, پھر گھر میں جو مسائل ہیں, پھر کھانے پینے کی جو چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں ملاوٹ شدہ, کیونکہ ہر بیماری جب بھی بچے کو پوچھتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں کزن میرجز کس حد تک مختلف طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. سر کزن میرج میں ابھی تو بیسک 4 ڈسیبلٹیز ہے نا, ہیئرنگ امپیئرڈ, ویژن امپیئرڈ, فزیکل امپیئرمنٹ اینڈ مینٹل ریٹارڈیشن. مینٹل ریٹارڈیشن از سب سے مشکل ڈسیبلٹی ہے. مینٹل ریٹارڈیشن جس کو ہم لوگ ڈیل کریں گے مینٹلی پلس فزیکل دونوں کو ہم لوگ نہیں ڈیل کریں, تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس پہ ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, دے شوڈ گیو, انہیں اویئرنیس دینی چاہیے اسکول سے. صحیح ہے. اب بھی ماشاء اللہ جو یعنی ہم اسے کریکلم کا حصہ بنانا چاہیے, کہیں نہ کہیں کریکلم کا حصہ بنائیں, ان کے ورک شاپس کروائیں, ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, سوشلائزیشن میں بتائیں. جیسے فار ایگزامپل اب فزیکل ایکٹیویٹی اگر نہیں ہے, دیکھیے برین از آلسو این آرگن نا, جب ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی تو وہ تو کام کرتا رہتا ہے. تو جب وی آر رننگ تو برین کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے نا, اس وقت وہ پھر آرام کرتا ہے, جو کہ اب ہم اسے دیتے ہی نہیں ہیں. وی آر آل دا ٹائم اسے ہم نے آکیوپائی کیا ہوا, تو آف کورس پھر روزہ رکھ کے غصہ بھی چڑھے گا, اگریشن بھی آئے گی, ADHD بچوں میں بڑھے گا. اچھا, ویری بریفلی autism ایکچولی ہے کیا, اور how we can know that someone is suffering from the autism? there are specific اس کے symptoms ہیں. ابھی تو پاکستان میں تو اب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کہ 6 months سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے. جب بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی بھی فلیور کو نو کرے گا, دس مینس دیر از سم تھنگ رانگ, گلٹی بج رہی ہے نا. ہم تو اس چیز کو کہتے ہیں نہیں بس یہ نہیں کھاتا, یہ وہ, دیٹ از اے پارٹ آف ابنارملٹی. بیکاز اللہ پاک نے ہماری زبان کو جتنے فلیورز دیے ہیں, بیسیکلی ہم فلیور چینج کرتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے. لیکن 6 ماہ کا بچہ اگر مدر فیڈ کے علاوہ کسی فیڈ کو نو کر رہا ہے یا کسی فلیور کو وہ نہیں لے رہا, تو وی شوڈ, اور وہ سوشلائز نہیں ہونا چاہ رہا, دیٹس آلسو بیکاز سوشلائزیشن یہ بھی سی فلیپنگ کر رہا ہے, وہ دیکھ ٹھیک نہیں رہا, آپ کو آئی کانٹیکٹ نہیں پراپر دے رہا, تو یہ تمام چیزیں مائنر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے, واپس آئیں گے افشاں تحسین باجوہ صاحب آپ کی جانب. جب ہم بات کا سلسلہ شروع رکھے ہوئے تو آپ نے کہا کہ بچوں میں انویسٹمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے. انویسٹمنٹ سے پہلی چیز تو ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہمیں پیسے لگانے ہیں اور ہمیں کوئی اچھی ایجوکیشن دے دینی ہے, لیکن اوور آل اگر ہم نے سوسائٹی بلڈ کرنی ہے تو کس طرح کی انویسٹمنٹ بچوں میں ضروری ہے, خاص طور پر جب ہم آج کے اس دور کو دیکھتے ہیں. اچھا عالیہ, یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے جو میں کہنے چاہ رہی ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر آپ
والدین کا کردار دیکھیں یا پیرنٹنگ دیکھیں تو وہ ایک اگنورڈ ایریا ہے. والدین کا کردار اگر اوورآل چاہے وہ کوئی بہت غریب ہے یا مڈل کلاس گھرانہ ہے یا بہت امیر ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو پڑھا دینا, کپڑے دے دینا, اچھا کھلا دینا, تفریح کر دینا, اسی کو ہی وہ والدین کا کردار سمجھتے ہیں یا انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں. جبکہ اوور آل پیرنٹنگ میں بچے کو زندگی کی ایسی مہارتیں دینا, ان کو اس طرح سے تیار کرنا کہ بچے بڑے ہو کے اپنے آپ کو کس طرح سے سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ان کو کوئی مشکلات آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, کسی قسم کی وہ سچویشن کا سامنا کریں گے, تو بچوں نے زندگی میں کس طرح سے مین سٹریم ہو کے باقی بچوں یا بڑوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, یہ کانسیپٹ بالکل نہ تو گھر کی سطح پہ اس وقت والدین دے رہے ہیں, نہ یہ اسکولوں کے اندر یہ کانسیپٹ اس طرح سے پورے پاکستان میں انکلوزیو اگر ایجوکیشن کی بات کروں تو یہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے بچوں کو ہم کی بجائے میں اور مجھے کیا ملے گا, میں کیا لوں گا, بجائے اس کے کہ ہم کیا دیں گے یا ہمارا کیا رول ہے بحیثیت انسان. اور اس کو میں اس بات سے بھی ریلیٹ کروں گی کہ یہ پوری سوسائٹی میں ایک المیہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, نبی کو تو مانتے ہیں, پر اللہ کی نہیں مانتے, نبی کی نہیں مانتے. اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, اس پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا تھا, کس مقصد کے لیے آیا تھا, انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا تھا. اور یہ بالکل بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا, لیکن بندوں کے حقوق میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. تو حقوق العباد, انسانیت, ہیومینٹی, انسانوں کا انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا, اور میں سے زیادہ ہم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں, یہ بات شاید کہنا اچھا نہ لگے, لیکن اسلام یہاں پہ اور دین ہمیں دوسرے ممالک میں نظر آتا ہے جہاں پہ کہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کے اندر پھر تمام, چاہے وہ بچہ ہے بڑا ہے, اس کے لیے ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن موجود ہے کہ ہم نے اس اسلام میں کس طرح سے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور اس میں سب سے جو بنیادی اکائی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ بچہ ہے. آپ اگر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں اور جو بیسٹ ماڈلز دیکھیں, بہت سارے ماڈلز اس وقت میں نام نہیں لوں گی کہ بہت سارے ممالک میں, تو وہاں پہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو ABC یا انگریزی یا 1 2 3 یا اس طرح کی ان کو نہیں سکھایا جاتا, گریڈنگ یا نمبرنگ اینڈ آل دیٹ ایکڈیمکس. ان کو اوور آل ان بچوں کے اوپر کیسے انہوں نے بچوں کو اچھائی کا, برائی کا کانسیپٹ کیا ہے, اس میں ایک پازیٹیو پرسنالٹی کیا ہے, گڈ اینڈ بیڈ کیا ہے, ان تمام کانفلکٹ ریزولوشن, بچہ کسی کانفلکٹ میں پڑ گیا ہے, بچوں نے آگے کس طرح سے ان کی زندگی کا ایک مقصد ہونا ہے, بچوں نے اپنا گول رکھنا ہے, بچوں نے اپنی تمام اپنی ہیومینٹی کے لیے انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ تمام زندگی کی مہارتیں اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے. کوئی بھی آپ گھرانہ لے لیں, وہاں پہ آپ کو کچھ ایسا نظر نہیں آئے گا. سب سے زیادہ جو مامتا نظر آتی ہے چھلکتی ہوئی وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کام کرنے والی خاتون ہے جو شاید گھروں میں میڈ بھی ہے, تو بچہ روئے گا تو اس کو بھی فوراً وہ چپس کا پیکٹ پکڑا دے گی. وہ منی, پیسہ انویسٹ کرنے کو یا پیسے کے ذریعے ان کو خوشی دینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنا ہے اس کو اگر کوئی اس کے اوپر تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جیسے انہوں نے بات کی کہ مدرس ٹو بی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہمیں لے کے آنا پڑے گا. جبکہ ہمیں تو یہ بھی لگتا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جب ہاسپٹل میں ایک جو ایک مدر ہے جو ٹو بی جاتی ہے تو اس وقت اس کی جو فزیکلی اس کو جو میڈیکلی اس کو باقی جو اس کو ایڈوائس دی جا رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اس کے باقی اس قسم کے ایسپیکٹس کو بھی ضرور ایڈوائس دی جائے کہ آگے ان کا سوشلی کس طرح سے ایک مدر نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے. کیونکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اگر معاشرے میں ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنے بچوں پہ انویسٹ کر کے کی ہے. ہم وہ ایسپیکٹ اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں معاشرے میں بے روی کیوں ہے, کرپشن کیوں ہے, وائلنس کیوں ہے, تشدد کیوں ہے, عدم برداشت کیوں ہے. یہ ہم اس وقت رو رہے ہوتے ہیں جب ہم ایڈلٹس یا بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے جو پرسنالٹی ہے اس میں سے یہ چیزیں مائنس نہیں کی جا سکتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے جو بہتر جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ ان کا ارلی years of their development. اور شاید اس کے ساتھ گھر کے اپنے اندر بھی تربیت بہت ضروری ہے. اگر ہم بچے کو یہ کہیں گے کہ باہر اگر کوئی آیا ان کو جا کے بتاؤ کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, تو آپ جھوٹ بولنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ ان کو کہیں کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے, تو وہ پریکٹیکلی نہیں سیکھ سکے گا. سو تربیت کا عمل گھر کے اندر سے ہی شروع کرنا ہے. بالکل, اس میں اسٹیٹ کا بڑا اہم رول بھی ہوتا ہے
کہ آرٹیکل 25 بڑا کلیئرلی ہے کہ 16 سال تک کے جو بچے ہیں وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے ان کی. جو آج تک یعنی 75 ایئرز میں آج بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا نیشنل کریکلم نہیں ہے. ہمارے ہاں مدرسہ اسکول سسٹم الگ سے ہے, ایلیٹ اسکول سسٹم الگ سے ہے. اچھا پچھلے ہم نے 3.5-4 سال سے سن رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ ایک بنا رہی ہے, نیشنل کریکلم بنا رہی ہے, سلیبس بنا رہی ہے, پھر خبر آتی ہے جناب فلانے صوبے نے کہا جی ہم تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یعنی ہم نے بیسیکلی جو سب سے مین کور ایشو تھا وہ ہمارا پرائمری لیول تھا, جس میں ہم نے بچوں کی گروتھ, وہاں پر ہم نے کریکلم میں یہ چیزیں ساری شامل کریں جو آج اب مسائل ڈسکس کر رہے تھے. اچھا آفتاب عالم صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ ذرا ایک ریجن کو تو کمپلیٹلی دیکھ رہے ہیں اور تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ 21,000 کے قریب ایسے آرفن بچے ہیں جن کی آپ کفالت بھی کریں. کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد بہت سے چیلنجز بھی آئے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں تو انفلیشن بہت حد تک بڑھ چکی ہے. مہنگائی کی وجہ سے کس طرح کے چیلنجز آ رہے ہیں, اور کیا یہ جو تعداد ہے 21,000 یہ کب سے آپ نے سٹارٹ کی, اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے, مزید بچے بھی آپ ایڈ کرتے ہیں, اور کس طریقے سے بچے آپ تک جو ہے وہ آتے ہیں؟ جی ہمارا جو یہ آرفن کیئر پروگرام ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک وہ بچے ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں, اور ایک وہ بچے جن کو گھروں سے ہم اٹھا کے آرفنیج ہومز کے اندر لے آتے ہیں. گھروں والوں کے بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ جی, وہ اس کو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اس پوری فیملی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی ایجوکیشن کی سپورٹ بھی ہوتی ہے, اس کے جو لباس, اس کی خوراک, اس کی جو ہیلتھ اسکریننگ ہوتی ہے, وہ سارا کچھ ہم سال میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو طبقہ ہے آرفن بچوں کا, بالخصوص بچوں کی جو کہ بات ہو رہی ہے, بچے تو ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بالکل اگنور ہو رہا ہے, اور اس کی جو پہلی دستگرہ ہے وہ تو ماں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور زیادہ جب وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ آپ ان کو کوئی کارٹون لگا کے چھوڑ دیتے ہیں, اور گھنٹہ نہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کارٹونز کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ موسٹلی انڈین کارٹونز ہوتے ہیں, اور وہ پھر وہ چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارے جو گھر کے اندر کا ماحول ہے نا, وہ بچوں کی تربیت میں وہ کردار ادا نہیں کر رہا. تو دوسری بات جو آپ نے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, جو فیملی کا جو ہے نا وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. ایک فیملی جس کو کچھ پتا نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ان پڑھ ہوں, ان کو وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے, لیکن اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی تربیت اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. جی, اب میں بات کر رہا تھا نا کہ جو بچے ہم یعنی ہمارے کفالت یتامہ پروگرام کے تحت آ رہے ہیں, 2013 میں یہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, تقریباً کوئی 1 دہائی گزر چکی ہے اس کی. تو اب 21,000 بچے ہیں. ان بچوں کی جو سب سے زیادہ ہم جس پہ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, وہ ان کی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہمارا بہت بڑا ایک پروگرام چل رہا ہے. اور ان بچوں کو ہم ایڈ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر سال نئے بچے ہم مزید اس میں ایڈ کرتے ہیں, اسپانسر تلاش کرتے ہیں, پاکستان میں بھی تلاش کرتے ہیں, بیرون ملک بھی تلاش کرتے ہیں, اور ایک بچہ جو ہے اس کو ہم اس وقت 65,000 پر اینولی جو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اور منتھلی جو ہے کوئی 55 روپیز بنتے ہیں جو ڈونر ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو اس سے ہم اس بچے کی ایجوکیشن بھی کرتے ہیں, اور اس کی جو تربیت ہے اس کے پروگرامات بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. ہم نے گزشتہ سال جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو 21,000 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے بچوں کو تلاش کیا کہ جو بہت زیادہ ذہین بچے ہیں, ٹیلنٹڈ بچے ہیں, ان کو کسی ایک جگہ ہم نے جمع کیا, ان کا لیڈرشپ باقاعدہ ایک کیمپ کیا. اس لیڈرشپ کیمپ کے اندر سے 3-4 دن کا کیمپ کر کے گزارے وہ بچے, تاکہ وہ اس قوم کی قیادت کریں. تو یہ ہمارا جو کفالت یتامہ کا جو پروگرام ہے, یہ بنیادی طور پہ اس بڑے چیلنج کی طرف ایک قدم ہے جو میں نے تذکرہ کیا کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بہت ینگ ایج میں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. یعنی پچھلے اگر آپ دیکھیں 2017 میں جو یونیسیف کی رپورٹ تھی, وہ 42 لاکھ بچے جو ہے نا پاکستان میں آرفن تھے. ابھی 4-5 سالوں کے اندر 5 لاکھ بچے مزید یتیم ہو گئے. تو یہ نوجوان لوگوں کی جو اموات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے بچوں کی, اور اس کو بڑا بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. جو یتیم بچہ ہے نا, میں نے شروع میں کہا جی کہ اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی, قانون سازی کی جائے اس پہ کہ اس کی جو وراثت ہے اس کو پروٹیکشن ملے. پھر جتنی بھی جو آرگنائزیشن ہے, جو NGOs کام کرتی ہیں, ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ ایک شعبہ لازمی بنائے, اگر چیلنج کو نپٹنا ہے ایک شعبہ اپنا آرفن کا لازمی بنائے, باقی کام بھی کریں, لیکن آرفنز کو خصوصی طور پہ
اس کو, اور پھر میڈیا اس کے اوپر اویئرنیس پروگرام کرے تاکہ یہ جو آرفن بچوں کا جو چیپٹر ہے نا اس کو درست طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. اس وقت 45 یا 46 لاکھ بچوں میں سے چند لاکھ, میرا خیال ہے 2-3 لاکھ بچے جو ایڈریس ہو رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی کہ جو بہت جلد جو ہے وہ جوان ہو رہی ہے, اور پھر اب 75 سال گزر گئے ہیں, اسٹیٹ نے کوئی نظام تو نہیں بنایا آج تک, تو کئی بچے ایسے پیدا ہوئے, یتیم ہوئے, جوان ہوئے اور بوڑھے ہو کے فوت بھی ہو گئے. تو اب کون جواب دے گا؟ کسی نہ کسی نے آگے بڑھ کے اس پہ کام تو کرنا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ گیسٹرونٹولوجسٹ جو ہے ان کی فیلڈ میں خاص طور پر جو مسائل اس وقت کے اس سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ, اور ہیپاٹائٹس ایک بڑی کامن سی ٹرم ہوتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات اور اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے, بات کریں گے اس پر لیکن بریک کے بعد. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ, رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ, پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ, پھر کیا ہے میرے سامنے. اور خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے, خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے, دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ, رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ, پھر کیا ہے میرے سامنے. اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ, آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ, بس نام کے ہے تخت سلیمان وغیرہ, بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ, رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ, پھر کیا ہے میرے
सामने और आए तो सही आपके मंगते के मुकाबिल, आए तो सही आपके मंगते के मुकाबिल, जितने भी ज़माने के हैं सुल्तान वगैरह, जितने भी ज़माने के हैं सुल्तान वगैरह, रख लें वो जो दर पर मुझे सुल्तान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। हमारे साथ हाफिज़ हसनैन हाशमी मौजूद हैं। हाफिज़ बताएं कैसा रहा आपका रोज़ा, कैसे जा रहे हैं, और आप जिस शहर से आए वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी तो नहीं है? माशाल्लाह रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो उम्मीद नहीं थी कि इतने ठंडे रोज़े जाएंगे, माशाल्लाह बहुत ही जो है ना प्यारे रोज़े गुजर रहे हैं, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में मज़ीद ठंडे लम्हात में इबादत की और जितने समेटने की तौफीक अता फरमाए। कितना शेड्यूल में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो कितना वक्त देते हैं आप, मशक करते हैं, और मतलब किस तरह की रूटीन होती है? रमज़ान मुबारक में मेरे हिसाब से जो मेरी एक सोच है, मैं जिस तरह से फील करता हूँ वो ये है कि रमज़ान मुबारक एक तो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, इसमें इंसान नेकियां ज़्यादा करने की हाफिज़ साहब अपना माइक अगर आप आगे कर लें तो बात करने में आसान है। कोशिश करता है। तो इस हवाले से, सनाखानी के हवाले से, तो वो ये है कि मैं वैसे भी आपको पता है जब सनाखान एक बंदा है तो उसकी ज़बान से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सनाखानी और बातें जारी रहती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है रोज़े की हालत में। इंसान जो अल्लाह की हम्द सना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ रहा होता है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ लाने का। आप एक दूसरे शहर से तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब से आपने कोई ब्रेक में जाने से पहले बड़ा अहम सवाल जी, किया मैं था। डॉक्टर इरफान अली साहब से पूछना चाह रही थी कि हेपेटाइटिस जो है वो बड़ा कॉमन एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, बेसिकली इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या ये अचानक से हो जाता है, किस तरह से होता है, क्या इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल है, या सिर्फ इसका ट्रीटमेंट ही हो सकता है? बेसिकली हेपेटाइटिस तो लिवर यानी जिगर को हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हेपेटाइटिस। जिगर की कोई भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। ए और ई तो इतना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसका नहीं होता, बहुत से कम पेशेंट्स में होता है। बी और सी हेपेटाइटिस बेसिकली वो है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बात बड़े दुख के साथ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दुनिया में 3 कैटेगरीज हैं हेपेटाइटिस की। एक लो प्रेवलेंट एरिया है, फिर मॉडरेट, और फिर ऐसा है जो हाई रिस्क एट है। पाकिस्तान बिल्कुल एट वर्ष पे है। हाई रिस्क हम उसको डिक्लेयर करते हैं जब 8% से ज़्यादा हो, और हम समहाउ 7.5% पे लाई करते हैं। और ये 7.5% का डाटा उन लोगों पे जिन पे ये टेस्ट हुआ है। एक बहुत बड़ी जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हुआ है जिन्होंने अभी तक टेस्ट ही नहीं करवाया। हो सकता है वो हेपेटाइटिस की बात ही नहीं होती, इसको तो उस तरह से काउंट भी नहीं किया जाता शायद किसी डिजीज में, जैसे हम अमूमी तौर पर किसी को बुखार में भी कह देते हैं ज़रूर मेडिसिन लो, लेकिन हेपेटाइटिस की तरफ तो शायद इसका सबसे बड़ा इशू है कि हेपेटाइटिस की इनिशियल कोई अलामत नहीं होती। अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है उसकी कोई अलामत नहीं होती। और अमूमन ये हेपेटाइटिस फैलता कैसे है, मैं पहले उस पर एक तरफ रोशनी डालूं। 4 से 5 बड़ी रीजंस हैं। जो सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि बड़े शहरों को छोड़ के जो हमारे छोटे शहर हैं और जो गाँव का एरिया है वहाँ पे अभी भी ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं होती। यानी खुदा ना खासा अगर किसी को किसी वजह से भी खून लगता है उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती कि वो हेपेटाइटिस बी या सी उसमें है या नहीं है, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के दौरान लगता है। फिर दूसरी बड़ी रीज़न होती है जो जितने भी क्वैक्स हैं, इवन जो पेरिफेरीज में बैठते हैं, जो गाँव में बैठते हैं, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब
میں وہ ایک ہی سرنج سے 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 لوگوں کو ایک ہی سرنج سے انجیکشن لگاتے ہیں. تو بیسیکلی خدا نہ خاصا مجھے آج ہیپیٹائٹس بی ہے, وہ سرنج مجھے لگی اور اس کے بعد جن کو لگی ہیپیٹائٹس بی ان ساروں کو پھیل گیا. اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ جو ہمارے باربر جن کو عموماً زبان نئی حضرات کہتے ہیں, ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنی باربر کٹ لے کے باربر شاپ میں جاؤں. اب لیٹ سپوز کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی تھا اور اس کو کٹ لگ گیا, اور اسی سے اگر ریپیٹڈلی جتنے بندے ادھر جا رہے ہیں ان کو بھی ہیپیٹائٹس بی یا سی کا ہوتا ہے. پھر جو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, لیکن یہ دوبارہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم ویکسینیشن کا پیشنٹ کو کہیں گے آپ ویکسینیشن کروا لیں, طرح طرح کی من گھڑت اسٹوریز بنتی ہیں کہ ڈاکٹرز کا اپنا فائدہ ہے, کوئی بیرونی ملک کا ایجنڈا ہے, کوئی چپ فٹ کر دیں گے, نقصان ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی اور سی ڈائگنوز کیسے ہو, یعنی آپ یعنی عام شہریوں کو کیا ہدایت دیں گے کہ کس طریقے سے وہ پھر ڈائگنوز ہوگا, جبکہ اس کی سمٹمز بھی اتنے عام ہیں؟ پیریوڈکلی آپ کو ہیپیٹائٹس بی ایس سی کا ٹیسٹ ونس ان اے لائف ٹائم آپ لوگوں کو کروانا چاہیے تاکہ پتہ لگے ہیپیٹائٹس بی ایس سی ہوتا نہیں ہے. اب آج اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی ایس سی ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اس کو 3-4 علامات کامنلی آتی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کمزوری محسوس ہونا شروع ہو گیا, سر کا باری پن ہے, مجھے سر کا درد ہوتا ہے. تو کیا یہ کالا یرکان اور پیلا یرکان جیسے عام لینگویج میں کہا جاتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے, یہ ہیپیٹائٹس سی اور بی, ہیپیٹائٹس بی اور سی کو کالا اور پیلا یرکان کہا جاتا ہے. اب ہوتا یہ کسی کو یہ ڈائگنوز کالا یا پیلا یرکان ہو گیا, وہ سر درد ہوتا ہے, وہ جاتا ہے کسی حکیم کے پاس یا کسی بھی کویک کے پاس جاتا ہے. وہ یا تو ان کو کوئی پانی دے دیں گے یا کوئی طریقے علاج کریں گے, یا کوئی چھڑی کا علاج پنجاب میں مشہور ہے, آگ کا علاج مشہور ہے, ایک لاکٹ بھی کافی, لاکٹ بھی, ہاں وہ لاکٹ مان دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کو سائیکولوجیکل علامات آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو سر کا درد وغیرہ وہ بہتر ہو جاتا ہے. بات ڈینجرس کب ہوتی ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت کم پیشنٹس میں ایک دم کو علامات کرتا ہے. 5 سے 10 سال میں آپ کا جگر بالکل ڈاؤن ہو جائے گا, یہ خون کی الٹیاں کروا سکتا ہے, پیٹ میں پانی بھر سکتا ہے, آپ کو بے ہوشی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں ہیپیٹائٹس ہیپیٹوسیلولر کارسینوما, یعنی کہ کینسر کر سکتا ہے جگر کا. پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک تھا, آپ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگا کہ مجھے کینسر ہے. تو بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کینسر آپ کو الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگتا ہے یا آج کینسر ہوا ہے. یہ وہ 5, 10, 15 یا 20 سال پہلے جو آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. تو اس کا علاج اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ آپ ان تمام کمپلیکیشن سے, ان تمام بیماریوں یا اس کینسر کے عذاب سے کس لیول تک علاج آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا, تو پہلے دور میں نا ہیپیٹائٹس بی اور سی کا علاج بڑا مشکل تھا. ہیپیٹائٹس سی کے کو 72 انجیکشنز لگتے تھے, کاسٹلی بھی تھے, اس کے سائڈ افیکٹ تھے. میڈیکل سائنسز نے اب اتنی ترقی کر لی کہ وہ جو 72 انجیکشنز آپ کو 2 سال لگوانے پڑتے تھے, اب صرف 90 ڈیز آپ نے ایک ٹیبلٹ روزانہ لینی ہے, جس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی بہت سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اور بہت سے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں فری آف کاسٹ وہ ٹیبلٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں جائیں وہ جو لاکٹ کا آپ نے بات کی وہاں سے علاج کرواتے ہیں, بہتر محسوس کرتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ سارے پیشنٹ, یعنی ابھی میرے او پی ڈی میں یا میرے کلینک میں جتنے پیشنٹ جگر کے کینسر کے ساتھ آتے ہیں, دے ہیڈ اے ہسٹری ان سم پارٹ آف دیئر لائف, یعنی ان کو 2001, 2 یا 3 کے دوران ہیپیٹائٹس بی اور سی ہوا تھا, انہوں نے کوئی علاج کروایا تھا اور اب وہ لینڈ کر رہے ہیں ہاسپٹل میں بیکاز آف کینسر, یا جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیکمپوزیٹڈ لیور ڈیزیز. تو پبلک کو یہ میسج ہے اگر آپ کو کوئی بیمار ہوتا ہے آپ جس بھی ڈاکٹر سے علاج کروائیں, ایٹ لیسٹ ایسے ڈاکٹر سے علاج کروائیں جس کو ان چیزوں کا پتہ ہو. آپ کو ایکس کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی 10, 15, 20 ایئرس بعد آپ وہ بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے. بالکل, یہ ونس اگین میں کہوں گا کہ یہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹس میں ان کو تو پکڑا جائے. آفتاب عالم صاحب, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال 15 رمضان المبارک کو آرفن ڈے منایا جاتا ہے, اور اب کیونکہ پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ جیسے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اویئرنیس بھی آ رہی ہے. ابھی بھی 15 رمضان المبارک کو کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ آرفن ڈے منایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا پاکستان میں کب سے سٹارٹ ہوا؟ مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سوسائٹی کو, پیرنٹس کو, ہمارے میڈیا یا باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز, ان کو کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ جو ورلڈ آرفن ڈے ہے یہ پہلی مرتبہ ترکی سے وہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے IHH, اس نے انیشیٹ کیا تھا, اور بعد میں جو ہماری مسلم کنٹریز کی جو OIC ہے اس نے ریزولیشن ایک پاس کی, اور اس کے بعد پھر ہماری قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے بھی اس پہ ایون ریزولیشن پاس کی ہے, اور اس کے بعد سے پوری مسلم ورلڈ کے اندر یہ ایک آرفن ڈے منایا جاتا ہے. بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آرفنز کو مشکلات ہیں, ان کی جو مسائل ہیں, اور بالخصوص جو ان کی محرومیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, اور عوام الناس کو جو ہے آگاہی دی جائے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ وہ اگنورڈ طبقہ ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی بنیادی طور پہ ورلڈ آرفن ڈے کا مقصد یہی ہے. اور اس سال بھی انشاءاللہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو مسلم دنیا میں ورلڈ آرفن ڈے
کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ قومی سطح پہ بھی بنا رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک پاکستان آرفن کیئر فورم بنا ہوا ہے جس میں کوئی 30 کے قریب کوئی آرگنائزیشن ہے کہ جو آرفنز پہ کام کر رہی ہیں. ان کا ایک فورم ہے اور اس فورم کے تحت قومی سطح پہ بھی اس کو بنایا جاتا ہے اس ڈے کو, اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر سیمینار ہوتے ہیں اور مختلف افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, آرفن بچوں کو ساتھ ملا کے ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ دن. تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 رمضان کو جو آنے والا 15 رمضان ہے اس میں آرفن بچوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے ضرور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس دن کو اپنے گھروں میں بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد اپنے اڑوس پڑوس سے 2 3 4 یتیم بچے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, جیسے بہت بڑی تعداد موجود ہے, تو ان کو آپ اکٹھا کریں, اپنے گھر میں افطاری پہ بلائیں اور اس دن کو اس طرح بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا افشا صاحبہ سے جاننے کی کوشش, ایک تو جس تیزی سے, کیونکہ آپ جس موضوع پہ بھی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ موضوع اس قدر بڑھ جاتا ہے, اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوتا ہے. جیسے اگر ہم آپ کے شعبے کی بات کریں جس کی آپ ایکس چیئر پرسن رہی ہیں, تو بہت عرصے کے بعد بہت لیٹ ہم نے اس کا سٹارٹ لیا, تو شاید ظاہر ہے مشکلات بھی اتنے زیادہ پڑتی. کس طرح کی مشکلات ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ حکومت کو بھی درپیش ہیں, ہماری پبلک کو بھی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت ہم تو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور سب سے مشکل حالات ہیں معاشی جو حالت ہے. ظاہر ہے اس میں جب جو صاحب استطاعت لوگ تھے, جو ڈونرز تھے, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ چیز نہیں کر سکتے. جو پہلے لوگ پیسہ دے سکتے تھے ان کے لیے مسائل ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے ایون افطاریاں ہوا کرتی تھی وہ شاید 2 لوگ مل کے کرتے, اب وہ 10 لوگوں کو مل کے کرنی پڑتی, اس قدر انفلیشن ہے. اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید سوسائٹی کو, گورنمنٹ کو کس طرح کا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہوگا؟ جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ اس وقت آبادی کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بچوں اور نوجوانوں پہ مشتمل ہے, تو حصہ بقدر جثہ, تو ان کی پاپولیشن کے ایکویولنٹ ان بچوں کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ ایلوکیشن ہونی چاہیے. اور اس میں سب سے جو بنیادی یا کلیدی کردار ہوتا ہے وہ ایک کسی بھی اسٹیٹ کا پولیٹیکل ول ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک پولیٹیکل ول ہوگی, اس کے بعد آپ کی وہ پرائرٹی ہوگی, پھر ایک نیشنل پلان آف ایکشن ہوگا. اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ اگر کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو آپ کو جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈس فنکشنل ملیں گے, آپریشنل نہیں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایلوکیشن آف ریسورسز ہیں, جس میں فائنینشیل ریسورسز سب سے زیادہ ہے, پھر ٹیکنیکل ریسورسز ہیں, پھر ہیومن ریسورسز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے آج سے 10 سال پہلے بات کرتے تھے جی قوانین نہیں ہے. اب ایک اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے, 110 سے زیادہ لاز موجود ہیں بچوں کے حوالے سے. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہمارے ڈیوٹی بیررز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان کو جب وہ کسی بھی قسم کی پالیسی میکنگ کرتے ہیں تو بچوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کا حصہ دیں. ان کے لیے بجٹ مانیٹرنگ جون میں جب ہو رہی ہوتی ہے اور سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے یوزر فرینڈلی, سٹیزن فرینڈلی, تو اس میں بچوں کے لیے کتنا بجٹ محسوس کیا جاتا ہے آج تک اس کا آنسر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہی بجٹ جب آپ نیچے انسٹیٹیوشنز آتے ہیں پورے پاکستان میں, اگر آپ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہر صوبے میں کہیں پہ پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے, بلوچستان میں ایک چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے, سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے. تو یہ ان میں سے جو ان تمام لوگ ہیں, میں اس وقت پنجاب کو ہی کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ ایکٹیو یا نام بیورو کو لوگ پہچانتے ہیں. پنجاب کی 36 ڈسٹرکٹس ہیں, تو ہارڈلی 10-11 ڈسٹرکٹس میں بھی وہ فنکشنل نہیں ہے. کے پی کا کمیشن یا باقی دیکھ لیں تو وہ آپریشنل نہیں ہے. وہاں پہ آپ بلوچستان جائیں گے آپ کو کمرہ نظر آئے گا. تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں پاکستان کے اندر بچوں کے لیے کتنے ادارے ہیں جو ان بچوں کے نیڈس کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد حکومت ان کو کتنے ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہے, کتنا ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ تمام انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, اور اس وقت تک آپ بچوں کی کسی بھی نیڈ کو, چاہے وہ آرٹیکل 25A آپ نے بات کی ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن وچ از اے گفٹ ٹو دا چلڈرن آف پاکستان, بٹ اٹ ہیز ناٹ بین امپلیمنٹڈ ان پاکستان بیکاز آف دا لیک آف فنڈس. یہی وجہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. یہ پولیٹیکل ہے, جس دن اس کی امپلیمنٹیشن یو آر گوئنگ ٹو انشور کہ فنڈز آر پرووائڈیڈ. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ اسٹیٹ کو کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل ہمارے جو بچے اور ہمارے یوتھ ہیں ان کے لیے مخصوص اپنی ایک پولیٹیکل ول کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو آپ توجہ دیں. وہ آپ کا آنے والا کل ہے,
وہ آج آ کے آپ کے انہوں نے تمام جو شعبۂ زندگی ہیں ان کی جگہ سنبھالنی ہے. تو ان کے لیے جب تک ہمارے یہاں یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی, چاہے چائنا کا ماڈل ہے, باقی دنیا کے ماڈل ہیں, کہ جب انہوں نے ترقی کی تو آپ اس کے پیچھے جب اس کے تمام ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا انہوں نے ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کیا تھا. تو اگر ہم اس ماڈل کو نہیں اپنائیں گے اور ہم ایک جسٹ ایک وداؤٹ ہیونگ اینی ویژن, اسٹریٹجی, پلان آف ایکشن, ہم ایک ڈس آرگنائز وے میں صرف ہم بات کرتے جائیں گے اور ہم ایک سسٹینیبل سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے, کہ ہم نے ایک ٹائم باؤنڈ چھوٹی چھوٹی ہم انٹرونشنز کر دیتے ہیں, آج یہ دے دو, آج وہ دے دو, آج یہ کر دو, جیسے کہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہم اگر اپنے بچوں کو اور اپنے یوتھ کو ہم پرائرٹی نہیں دیں گے تو ہم یہ, میں شرطیہ کہہ رہی ہوں, پاکستان نہیں بدلنے والا. تو یہ ایک پیغام جانا چاہیے. اور دوسرا جو پیغام وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا جو کردار کس کس کو ادا کرنا چاہیے, یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ پیرنٹنگ والدین کا کردار ہے, اسکولوں کا کردار ہے, پھر اسٹیٹ کا کردار ہے, میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس وقت تک ہم بہت زیادہ روزانہ اخبار اٹھا لیں, ٹی وی اٹھا لیں, سوشل میڈیا اٹھا لیں, بچوں کے جو چاہے وہ سیکورٹی کے, پروٹیکشن کے, وائلنس کے, ابیوز کے, ڈرگس کے, ٹریفکنگ کے, یو نیم این ایشو اینڈ آور چلڈرن آر فیسنگ اٹ, لیکن اس سب سے ہٹ کے ہم کر کیا رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب کچھ جو سب سے آسان ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, زیادہ پیسے بھی نہیں چاہیے ہوتے کیونکہ آپ کی آؤٹ ریچ, ہمارے جو میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو آؤٹ ریچ بہت آگے تک ہم جا سکتے ہیں, ہم انگیج کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, باقی لوگوں کو. ہم رول ماڈلنگ پہ نہیں آ رہے. آپ کے ملک کی حالت بڑے آسانی سے آدھی اس وجہ سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے جب آپ سوچ کی تبدیلی پہ کام کریں گے, اور سوچ کی تبدیلی کے لیے سب سے آسان ہے کہ آپ رول ماڈلز کو لے کے آئیں. مطلب آج میرے لیے یہ بہت, مطلب آج کا یہ پروگرام اور ایسے بہت سارے پروگرام جہاں پہ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو رول ماڈلز ہیں, جنہوں نے کچھ کنٹریبیوشنز کی ہیں, جنہوں نے کوئی مثال قائم کی ہے, اور یوتھ بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اگر اس ایسپیکٹ کو بھی تھوڑا سا انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیں تو آپ کی آدھی پبلک تو اس کو آپٹکس کو دیکھ دیکھ کے ان چیزوں کو آگے فالو کرے گی. تو ہمیں بھی تھوڑا اس ملک میں, پاکستان میں, ہم لوگوں کو اب اپنا انداز بدلنا پڑے گا, نئے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہمیں آہنگ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اسٹیریوٹائپنگ میں سے باہر نکلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو وسعت دینی پڑے گی. بہت سارے ایشوز جو جینیون ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں, ان پہ کام کرنے کی بجائے وہ سٹگما ہے, وہ سوشل سٹگما ہے. آج بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے لوگ کچھ ایشوز پہ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں, یہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا, وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. تو ہمیں تھوڑا سا بولڈ ہونا پڑے گا. اور سب سے زیادہ جس چیز کو, جیسے میں نے کہا, ریلیجن لے آتے ہیں, تو اس ریلیجن کو ہاف بیکڈ وے میں پریزنٹ کر کے اس کی اچھائیوں کو پیچھے رکھ کے ہم الٹا چیزوں کو ایز اے ٹول یوز کر کے ان چیزوں کو میرے خیال سے ہم دبا دیتے ہیں, جبکہ ہمیں اسی ریلیجن کی خوبصورتی کو آگے لے کے جانا ہے. اور ہمارا تو مذہب آیا ہی انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا. عربی ہے, کالا ہے, گورا ہے, امیر ہے, غریب ہے. تو اگر ہم یہ بیسک فلسفی ہی آگے تک پہنچا دیں تو آدھا ہمارا جو اسلام ہے یہیں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی, میں اس میڈیا کے تواصل سے یہ کہنا چاہوں گی, ہمارے جو علماء اکرام ہیں, مذہبی جو ہمارے جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں, اور بڑی تعداد پیریفریز میں خاص کر وہ ان کو ایز اے ریلیجیس جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں ان کو سنتی ہے, ان کو یہ جو باقی معاشرے کی برائیاں ہیں نا, وائلنس ہے, کرپشن ہے, باقی جو برائیاں ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں. مطلب ہم زیادہ تر اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مسائل ہیں, کرپشن ہے, وائلنس ہے, مطلب بہت سارے اور برائیاں ایسی ہیں, ان پہ بھی اسی فورس کے ساتھ بولیں جتنا ہم بے حیائی پہ بولتے ہیں. تو یہ باتیں تھوڑا سا ہمیں بولڈ ہونا پڑے گا. اور یہ چیزیں جب یہ ہمارے جو خاص کر جو مذہبی حضرات ہیں, جو بہت بڑے انفلوئنسرز ہیں, وہ جب اس میں لیڈ لیں گے, آگے آئیں گے, بات کریں گے, اور یہ تو مذہب کی بات ہے, تو تبدیلی جو ہے آہستہ آہستہ ضرور آئے گی. تو یہ میں یہی سمجھتی ہوں. بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے ہاں ڈیفینیٹلی جب کلیکٹیو سوچ کے ساتھ ہم آئیں گے, تمام مکاتفک لوگ اس پہ اپنی یعنی جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ دیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر معاشرے میں, کیونکہ ظاہر ہے جب بچوں کی بات آتی ہے تو یہ مستقبل کی بات کی جاتی ہے پاکستان کی. اچھا صوبی صاحب, یہ کیونکہ وقت بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پروگرام کا آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے, جو کس طرح کے مسائل اسپیشلی آپ جس طریقے سے کام کر رہی ہیں
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, اور جو سوسائٹی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر کچھ گھروں میں اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ ان لوگوں کو آپ تک کیسے ایکسیس ہونا چاہیے, یا ان کو گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل میں میڈم نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمارا جو فوکس بے حیائی پہ تو اس پہ میں ایک مثال یہ دوں گی کہ میرے پاس اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 8 to 9 ایسی بچیاں موجود ہیں جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. اب جس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے وہ کیا بے حیا ہوگی, لیکن ان کو اپنے گھروں میں بھی بھگوان جا سکتے ہیں. ایک بچی ایسی بھی موجود ہے جو اپنے والد ریئل فادر نے بھی ابیوز کیا. اب میرا اکثر سوال ہوتا ہے کہ اب اس بچی کو تو ہے سینس ہی نہیں ہے نا, تو اس کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ بے حیا ہے. لیکن بٹ اس کی ہم نے پھر سرجری کروائی اور مطلب بڑی مشکل سے تو میں سب سے پہلے تو یہ ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ بیٹیوں پہ فوکس کرتی ہیں. بہت کہا جاتا ہے بیٹی کو یہ بتاؤ, بیٹی کو یہ کرو, بیٹی کو وہ کرو, لیکن جیسے ایز اے بیلجیم کی اگر میں بات کروں وہاں پہ فوکس ہے کہ بیٹی کو بھی ماں باپ, بیٹا بھی بیٹی کو اولاد کو ایکولی ہی گائیڈ کیا جائے کہ اسے بھی اسی طرح ٹرین کرو, اس کو بھی گائیڈ کرو, اس کو بھی ہر چیز جس طرح بیٹی سے کھل کے بات کرتی ہوں ماں بیٹے سے بھی کھل کے بات کرے, اس کو بھی گائیڈ کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. سیکنڈلی ڈسیبلٹی پہ اگر میں بات کروں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے پیرنٹس شادی سے پہلے اگر بلڈ ٹیسٹ ہو بھی جائے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن نہیں بھی کروانا تو گائیڈ لائن ضرور ہونی چاہیے. اور اگر میں اسٹیٹ کی بات کروں یعنی بلڈ ٹیسٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, جینیٹکلی بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا, لیکن یہاں پہ اگر آپ کسی فیمیل تو کروا ہی لیں گے, آپ لیکن وہ اسٹیٹ اگر رول پلے کرے گی تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک ہو سکتا ہے. ابھی اس میں پیرنٹس کے لیے اسکولنگ صحیح جو میرے خیال میں پاکستان میں انشاءاللہ میرا ہے, اگر میری ٹیم اور بہت سارے لوگ اور ملتے جائیں ہمارے ساتھ تو ہم ایک ایسا اسکول ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اسپیشل بچوں کے پیرنٹس اور نارمل بچوں کے پیرنٹس کے جو بیہیویئر ایشوز آ رہے ہیں, جو بہن بھائیوں کی آپس میں سبلنگ ایشوز جو ہیں ٹو مچ ہے نا, وہ سب ان کو ایڈریس کیا جائے. پیرنٹس سیٹرڈے سنڈے کو آئیں, تھوڑی ٹریننگ لیں, اور تاکہ ادارے تو کتنے ادارے بنائیں گے نا, تو اس سے تاکہ گھروں میں بھی وہ چیزوں کو فالو کرے. فون کا یوز تھوڑا سا اگر مدد بھی کم کر دے گی, وہ بچے کو اس لیے ٹیبلٹ دے دیتی کیونکہ اس نے خود فون یوز کرنا ہے, تو آئی تھنک یہ چیزیں اگر تھوڑی سی کنٹرول ہو جائیں تو بہت فزیکل ایکٹیویٹیز بہتر ہو. بالکل اس وقت سوشل میڈیا کا یعنی دور اس کو ہم کہتے ہیں, تو اگر آپ کوئی بھی میسج یا ایک کمپریہنسو آپ ویڈیو پیغام بھی آپ اگر دینا چاہیں آپ اس کو اپلوڈ کریں, اور آپ ایون اب تو یہ ہے کہ ٹارگٹ آڈینس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ لیکن اگر اسٹیٹ چاہے یا کوئی بھی ادارہ چاہے تو ڈیفینیٹلی بہت سے کام یعنی دیر از ول دیر از وے, تو وہ تو نکلتا ہے. ابھی ہم جاتے ہیں جی الحاج لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت صاحب ایک تو ہمیں نعت کی سعادت جو ہے حاصل کرنی ہے آپ سے, اور دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو آج کل آٹے کی تقسیم کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اور کیونکہ کچھ مذہبی معاملات بھی اس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ رمضان میں ہی ہم یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جی. ایک طرف تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ثواب کی نیت سے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو یہ آج کل بہت سی ٹیکنالوجی ہے, ایزی پیسہ کے تھرو اگر آپ ان کو وہ پیسہ دے دیں جو اس شخص تک پہنچ جائے تو آسانی سے کوئی چیز خرید سکتا ہے. اتنی بڑی پریکٹس جس میں تمام ادارے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ لاٹھیاں لے کے کھڑی ہیں رمضان میں, ان لوگوں کو جس طریقے سے تذلیل کی جاتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی نوید صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ نظم و ضبط کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے جس کو حکومت یا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں. وہ آپ والی بات ہے کہ اگر یہی پیسے جو ہیں وہ ان کو ویسے دے دیے جائیں, یا میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسی آٹے کو اگر تھوڑا سستا کر دیا جائے, اس معاملے میں عزت نفس کا مسئلہ بھی آتا ہے. اور خاص طور پہ جو اب چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اموات ہو رہی ہیں, 11 لوگ, عورتیں, بچے وہ مر رہے ہیں اس میں, تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں سوچا نہیں جا رہا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کو سبسڈی دی جائے, یا اس کو بہتر تو یہ ایک عام مارکیٹ میں
وہی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں سیاسی طور پہ. اگر سستا کیا جائے آٹا تھوڑا تو بڑی بات ہے کہ جی اس وقت اس موقع میں اور ایسے حالات میں جو ہے وہ آٹے کو سستا کر دیا گیا. میرا خیال ہے یہ بہتر طریقہ ہے. بالکل, کیونکہ ہر وقت ہم یہ خبروں میں دیکھتے ہیں جی اس شہر میں بگدڑ مچی, اس میں ہوگا, اس میں یہ ہوگا, اس میں وہ ہو گیا. اور ظاہر ڈیفینیٹلی جب انتظامیہ جاتی ہے تو سیکیورٹی کے جب پروٹوکولز کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر مزید رش بڑھتا ہے. روزے کی حالت میں ہم نے دیکھا کہ جو مرد اور بہت لمبی قطاریں اور بہت گھنٹوں تک جو ہے وہ. نعت کی طرف جائیں گے جی, اس کے بعد ہمارا پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہونے کو ہے, اس سے پہلے سب سے پہلے نعت کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ طور پر اختتام تک چلتے ہیں. جی رات جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی ہے تو میرے سامنے ایک کلام اسی نسبت سے, جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی یاد میں سارے بیٹھے ہیں اور نعت سننے کے لیے, اسی نسبت سے ایک کلام پیش خدمت ہے. یاد نبی میں دل دھڑکا ہے, یاد نبی میں دل دھڑکا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. یاد نبی میں دل دھڑکا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. چاند میرے آنگن اترا ہے, چاند میرے آنگن اترا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. یاد نبی میں اپنے تخیل کی پرواز پہ میں خود بھی حیران ہوا. اپنے تخیل کی پرواز پہ میں خود بھی حیران ہوا. کیسے وہاں تک جا پہنچا ہے, کیسے وہاں تک جا پہنچا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. یاد نبی میں ایک شب میں نے ایسا دیکھا, ان کے در پر حاضر ہوں. ایک شب میں نے ایسا دیکھا, ان کے در پر حاضر ہوں. میں ہوں اور ان کا روضہ ہے, میں ہوں اور ان کا روضہ ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. یاد نبی میں سدرا پر جبریل نے آخر ساتھ نبی کا چھوڑ دیا. سدرا پر جبریل نے آخر ساتھ نبی کا چھوڑ دیا. آگے سفر بالکل تنہا ہے, آگے سفر بالکل تنہا ہے, وہ بھی اتنی رات گئے. یاد نبی میں
दिल के आंगन में जब लियाकत नात के मोती बिखर गए, दिल के आंगन में जब लियाकत नात के मोती बिखर गए, अब्र करम खुल कर बरसा है, अब्र करम खुल कर बरसा है, वो भी इतनी रात गए, याद नबी में दिल धड़का है, वो भी इतनी रात गए, चांद मेरे आंगन उतरा है, वो भी इतनी रात गए। ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मगफिरत का अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और हमारी दुआएं यही हैं कि अल्लाह ताला हमें मगफिरत की जो है हमें मैक्सिमम जो है इस अशरे में जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता अशरा जो है रहमत का अशरा गुजारा, इसी तरीके से हमें मगफिरत की जो है मगफिरत भी और इसके साथ साथ अगले अशरे में उसके लिए भी हमें तैयारी नसीब फरमाए। इसी के साथ नवीद सती और आलिया कासर को इजाज़त दीजिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।